نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے حلال اور حرام کو الگ الگ کیا۔ اگر ہمارے پاس اسلام کی اصول نہ ہو دوستو، ہم کیسے پتہ کر سکیں کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے؟ حضور کی آمد سے پہلے لوگ شراب اس طرح پیتے تھے جس طرح ہم کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہیں، اور وہ لوگ شراب پینے کو فخر محسوس کرتے تھے، ان کی گھٹی میں رچی بسی ہوئی تھی شراب۔ اسلام نے تدریجاً درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ شراب کو حرام قرار دیا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پیٹ میں ایک قطرہ شراب کا بھی گیا ہو۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی وعیدیں سنا رہے تھے، حضور نے فرمایا کبھی بھی کسی شرابی کے ساتھ دوستی نہ کرو اور کبھی بھی کسی شرابی کو اپنے گھر میں نہ داخل ہونے دو۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخلہ؟ حضور نے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے اس کے سامنے بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کے اوپر شراب کا نشہ اتنا حاوی ہوتا ہے اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ سامنے بہن ہے، بیٹی ہے یا ماں ہے، کون ہے۔ سود سے حضور نے منع کیا۔ پہلے لوگ سود پہ کاروبار کرتے تھے، سود پہ پیسہ دیتے تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، حضور نے فرمایا لوگوں آج کے بعد کوئی شخص سود کا کاروبار، سود کا لین دین نہیں کرے گا، اور جن لوگوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں سود پہ، فرمایا وہ اصل پیسے واپس کریں گے، سود کا پیسہ کوئی کسی کو واپس نہیں کرے گا۔ حضور نے اس کی ابتدا اپنے خاندان سے کی۔ آپ نے فرمایا میں اس کی ابتدا اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے سود سے کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس کو پیسے دیے ہوئے ہیں اس کے اصل پیسے ان کو واپس کرنے ہیں، سود کا 1 روپیہ نہیں دینا۔ سودی نظام کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں۔ اس بات کو وہ لوگ بھی ذہن نشین رکھیں جو اس بات کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ اگر کہیں سے ہاتھ آ جائے اور اس کو ہم بینک میں رکھ دیں تو بینک ہمیں ہر سال اس کے اوپر 14 لاکھ 15 لاکھ روپیہ دیتا ہے، بڑے آرام سے گزارا ہو جاتا ہے۔ بس 1 کروڑ بینک کو دے دو اور ہر مہینے کا 1 لاکھ روپیہ لے کے اپنے گھر کا نظام چلاؤ، محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ اس حدیث کو بہت دھیان سے سنیں۔ بہت آسان ہے نا پیسے رکھنا اور پیسے کے ساتھ اوپر پیسہ لیتے رہنا، اصل زر وہیں پر برقرار رہے۔ یہاں پر جو غریب ہے، جو سفید پوش ہے، جو مسکین ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جب پیسہ گردش میں آئے گا نہیں، اس کی مزدوری کھلے گی نہیں، تو پھر معاملہ، پھر جو معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر کتنی تفریق پیدا ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ غریب غریب ہوتا رہے گا، مہنگائی بڑھتی رہے گی، امیر امیر ہوتا رہے گا، اس کا پیسے کے ساتھ پیسہ بناتا رہے گا۔ نفع اور نقصان کی بنیاد پر تجارت کو اسلام نے عبادت قرار دیا ہے، تو تجارت میں آئیں، سود سے بچیں۔ حضور نے فرمایا 70 گناہ ہیں اس کے، اور فرمایا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے نا وہ یہ ہے کہ گویا کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ ہمارے لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، ظاہر ہے سیکورٹی کے مسائل ہیں، نگہداشت کے مسائل ہیں، آپ نے بینکوں میں پیسہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن بڑے فخر کے ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا سیونگ اکاؤنٹ نکالنا، ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ پیسے جو آپ لوگوں کے پاس رہنے ہیں تو اپنی طرف سے بڑی بڑی دلیلیں ہم گھڑتے رہتے ہیں۔ پیسے جو ان لوگوں کے پاس ہی رہنے ہیں، اتنے جو ہم نے ان کو دے دیے ہیں، تھوڑے سے ہمیں بھی دیتے رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوستو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ایسے رزق کے اوپر، جس وقت ہم خود اپنے جسم کو پالتے ہیں، پھر وہ جسم نمازیں نہیں پڑھتا، پھر وہ جسم روزے نہیں رکھتا، پھر وہ جسم زکاتیں نہیں دیتا، اور ہم سے جو ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر ایسی اولاد جو ایسے رزق حرام پہ پلی ہوتی ہے، وہ صدقہ جاریہ نہیں بنتی، وہ نمازیں نہیں پڑھتی، وہ شبینے نہیں کرواتی بابا جی کو، وہ بابا جی کی قبر کے اوپر جا کر فاتحہ نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پرورش ہی رزق حرام کے اوپر ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں پکے جنتی کا ثبوت دوں، اس کا پتہ بتاؤں، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو رزق حلال کے اوپر پالنے والا مسلمان پکا جنتی۔